وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا وہ ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ قرآن کریم کے 30واں پارہ میں سورۃ اللیل کے آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور سورۃ الضحیٰ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سورۃ اللیل میں اور سورۃ الضحیٰ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں ہے، روزے میں بھی دونوں ساتھ ہیں، غار میں بھی دونوں ساتھ تھے، اور محشر میں اٹھیں گے تو دونوں ساتھ ہوں گے، اور جنت میں جائیں گے تو دونوں ساتھ ہوں گے۔ جب کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کی، ہجو کیا، تو اللہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں سورۃ اللیل کی آخری آیات اتاری۔ جب کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی، جملے کہے، تو اللہ کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں جو سورت اتاری اس کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ لیل رات کو کہتے ہیں اور ضحیٰ دن کو کہتے ہیں، رات کے بعد دن آتا ہے، جس طرح رات اور دن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ اور صدیق اکبر کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور رات کو قرآن نے لباس کہا، لباس بدن کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر بھی پیغمبر اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ رات کو قرآن نے پردے کی چیز کہا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر بھی پیغمبر اسلام کے رازدار ہیں۔ اور رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا، راحت کا ذریعہ بنایا، جعل اللیل سکنا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر بھی پوری زندگی میرے نبی کے لیے سکون کا باعث ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن پڑھنا ہے ابن مسعود کے طرز پہ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے تعریف کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے، نماز کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ جا کر عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری سناؤں کہ اللہ کے نبی نے آپ کی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں خوشخبری دینے کے لیے پہنچا تو سیدنا صدیق اکبر پہلے خوشخبری دے چکے تھے، تو میں نے کہا لسباکم بالخیر، تو ہمیشہ خیر میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے نبی نے مال مانگا، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ نبی کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا میں آدھا مال لے کر گیا، صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کر آئے، تو میں نے کہا لسباکم بالخیر، تو ہمیشہ خیر میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک بوڑھیا تھی، مدینہ منورہ کے مضافات میں رہتی تھی، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اس کی خدمت کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو اس بوڑھیا نے کہا رات کو ایک نوجوان آتا ہے، وہ ساری دیکھ بھال کر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک بندہ خدمت کر کے واپس جا رہا تھا، چادر اوڑھے ہوئے، منہ کو چھپائے ہوئے تھا اور رات کے اندھیرے میں جا رہا تھا۔ میں نے پکڑا، میں نے چادر ہٹائی تو وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ میں نے پھر کہا کہ تو ہمیشہ
ہمیشہ خیر میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق وہ خوش قسمت انسان ہے، جنت کے 8 دروازوں سے آواز ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آج پوری دنیا میں 80% لوگ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کے نام عبداللہ کو نہیں جانتے، لیکن آپ کی کنیت ابو بکر کو جانتے ہیں۔ ابو بکر نیکیوں میں پہل کرنے والا، یہ وصف اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ آج دنیا ابو بکر کہتی ہے، آپ کے نام عبداللہ کو نہیں جانتی۔ ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ ہر نیکی میں دیکھو گے ابو بکر پہلے نمبر پہ ملے گا، نبی کا کلمہ پڑھنے میں پہلا نمبر، نبی کی جگہ امامت کرانے میں پہلا نمبر، نبی کی جگہ خطبہ دینے میں پہلا نمبر، نبی کی تصدیق کرنے میں پہلا نمبر، اور کلمے کی آواز لگانے میں، اسلام کی تبلیغ کرنے میں پہلا نمبر، اپنا سارا مال خرچ کرنے میں پہلا نمبر، اپنی کنواری بیٹی نبی کے نکاح میں دینے میں پہلا نمبر، نبی کے ساتھ ہجرت میں جانے میں پہلا نمبر، اور غار کے داخل ہونے میں پہلا نمبر، نبی کو اپنے کندھوں پر سوار کرانے میں پہلا نمبر، غار کے داخل ہونے میں پہلا نمبر، نبی پر ٹوٹے ہوئے مشرکین کو ہٹانے میں، اتقتلون رجلا کہنے میں پہلا نمبر، نبی کے ساتھ جہاد کرنے میں پہلا نمبر، نبی کے بعد خلیفہ بننے میں پہلا نمبر۔ جو نیکی کے کام دیکھو گے ابو بکر پہلے نمبر پہ ملے گا۔ تو پھر مجھے یہ بات کہنے دو، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا وہ ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔